السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناول زندان عشق، تحریر سلمیٰ راجپوت، قسط نمبر 38۔ اس کی سیاہ کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس نے زوہا کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ خبیب کی تقلید کرتی وہ لاؤنج میں انٹر ہوئی تھی۔ لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفوں پر حیات صدیقی اور میمونہ صدیقی کو بیٹھے دیکھ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ تائی جان بے بس ہوئی تھیں۔ وہ جو اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں آئی تھی اب تذبذب کا شکار تھی۔ تائی جان اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھیں۔ وہ خبیب کی اس بدتمیزی کا قصوروار بھی زوہا ہی کو ٹھہرا رہی تھیں، جبکہ وہ بچپن سے ایسا تھا۔ کسی سے سیدھے منہ بات کرنا اس نے کہاں سیکھا تھا؟ زرغام کے علاوہ آج تک اس کی کسی کزن سے نہیں بنی تھی۔ تائی جان کو خود کی جانب کڑے تیوروں سے دیکھتے پا کر اس کی جان صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ خبیب کے آفس جانے کے بعد نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میمونہ بیگم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ حقارت سے منہ پھیر گئی تھیں۔ جس لڑکی نے ان کی بیٹی کی جگہ زبردستی ہتھیا لی تھی وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کوئی تمیز، کوئی ادب آداب نہیں سکھائے ماں باپ نے تمہیں؟ گھر آئے مہمانوں سے کس طرح پیش آتے ہیں یہ بھی سکھانا پڑے گا کیا اب؟ وہ جو بھی میمونہ صدیقی کے رویے سے نہیں ابھر پائی تھی۔ تائی جان کے چلائے گئے نشتر اس کی روح کو لہولہان کر گئے تھے۔ اگر خبیب نے اپنے ماموں ممانی کو اگنور کیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اس سب کے بیچ وہ اس کے مرحوم ماں باپ کو بھی گھسیٹ لائی تھیں۔ وہ سر جھکائے سوچ رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ملازمہ کے ساتھ جا کر کچن میں کام کرواؤ۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا کر میرے بیٹے کو اپنی خدمت میں لگائے رکھتی ہو۔ طاہرہ بیگم ایک بار پھر پھنکاری تھی۔ جیسی ماں تھی بیٹی بھی تو ویسی ہی ہوگی نا بد چلن۔ میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اب معصوم ایسے بن رہی ہے جیسا مظلوم کوئی ہو نہیں سکتا۔ میمونہ بیگم نے بھی زہر اگلا تھا۔ وہ جو فائل لینے کمرے میں گیا تھا اور زوہا کو کمرے میں جانے کا کہہ کر آفس کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طاہرہ بیگم کی باتیں سن نہیں پایا تھا لیکن میمونہ بیگم کی زبان کے جوہر بخوبی دیکھ چکا تھا۔ طاہرہ بیگم مزید کچھ کہنے لگی تھیں کہ ان کی نظر ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے خبیب پر پڑی تھی، جو خون چھلکاتی نگاہوں سے میمونہ بیگم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ میمونہ صدیقی کس حد تک گر سکتی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی قوت برداشت کو آزما رہا تھا۔ اسے زوہا سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ کوئی اس کے ماں باپ کی تذلیل کرے، یوں سب کے سامنے اسے بھی ذلیل و رسوا کرے اور وہ چپ چاپ سنتی رہے۔ یہ بات تو وہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ زوہا بھی اس شادی سے ناخوش تھی۔ پھر وہ کون ہوتی تھی اس کی بیوی کو اتنی باتیں سنانے والی؟ خبیب کی موجودگی محسوس کرتے انہوں نے پہلو بدلا تھا۔ میمونہ تم ہوتی کون ہو میری بہو کو یہ سب کہنے والی؟ طاہرہ بیگم لہجے کو سخت کرتے بولی تھیں۔ اور تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم عفت کے بارے میں یہ سب کہو؟ تائی جان کی بات پر اس نے بھیگی نگاہیں اٹھائے انہیں تشکر سے دیکھا تھا۔ تائی جان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، جبکہ خبیب ابھی بھی وہیں کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تائی جان کے بلانے پر وہ ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ بیٹا تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں کھانا لگتے ہی تمہیں ملازمہ سے کہہ کر بلوا لوں گی۔ طاہرہ بیگم کے رویے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔
ابھی تو وہ خود اسے ذلیل کر رہی تھی، پھر ایک دم ایسا کیا بدل گیا تھا جو وہ اس سے یوں محبت سے پیش آ رہی تھی؟ وہ حیران سے بھیگی پلکیں اٹھائے سارے ماجرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن طاہرہ، ابھی تم خود بھی تو… میمونہ بیگم کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ انہیں ٹوک گئی تھیں۔ میں اپنی بہو کے خلاف مزید ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا تھا تم میری بہو کو دیکھنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے دل میں سوہا کے لیے اتنی نفرت چھپی ہے۔ میمونہ بیگم حیران سی یہ ساری کایا پلٹ دیکھ رہی تھیں۔ زوہا بیٹا، تم جا کر ریسٹ کرو۔ وہ اسے کمرے میں جانے کا کہتی واپس صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اسے یکدم ہی سب گھومتا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے گرتے خود کو زخمی کرتی، دو مضبوط باہوں نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے خود کو تھامنے والے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں لایا تھا، نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر بلینکٹ اڑایا تھا۔ دماغ غصے کی شدت سے ابل رہا تھا۔ ایک طرف وہ تھی جو سب کی باتیں سن کر خود کا نقصان کرنے پر تلی رہتی تھی، تو دوسری جانب میمونہ صدیقی جیسے لوگ جو اسے تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ تنفن کرتا لاؤنج میں آیا تھا۔ آپ ہوتی کون ہے میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرنے والی؟ وہ ان کے سر پر کھڑا پھنکارا تھا، لہجہ حد درجہ سختی لیے ہوئے تھا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو خبیب اپنی ممانی سے؟ باہر سے پڑھ کر آئے ہو تو کیا تمیز بھی وہیں چھوڑ آئے ہو؟ اسے میمونہ بیگم سے اس طرح بدتمیزی سے بات کرتے دیکھ حیات صدیقی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تمیز کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی حیات صاحب۔ کسی اور ٹاپک پر بات کرتے تو شاید میں متاثر بھی ہو جاتا۔ میں تو شروع ہی سے بدتمیز ہوں، لیکن اب اگر آپ کی تربیت کا احتساب کیا جائے تو اس وقت کہاں گئی تھی یہ بڑی بڑی باتیں؟ جب آپ کی بیگم میری بیوی کو ذلیل کر رہی تھی، وہ آنکھوں میں ٹھنڈک لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کہاں گوارا تھا کوئی اس کی ملکیت کو میلی آنکھ سے دیکھے، اور یہاں تو میمونہ بیگم نے محض اسے حقارت بھری نگاہوں سے ہی نہیں دیکھا تھا، اس کے کردار کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ایک لمحے کو ماحول میں خاموشی چھائی تھی۔ لیکن تم پھر بھی اپنی ممانی سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے خبیب، یہ تم سے بڑی ہیں۔ حیات صدیقی ایک بار پھر بولے تھے، اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ بڑے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خود سے چھوٹوں کی عزت نفس کو کچل کر رکھ دیا جائے، ان کی انا کو اپنے پیروں تلے یوں رون دیا جائے۔ میری بیوی کی جو حالت اس وقت ہے، اس سب کی ذمہ دار آپ کی بیگم ہے۔ آپ ہوتی کون ہے میری بیوی کے کردار کو جج کرنے والی، اس کے کریکٹر پر بات کرنے والی؟ آپ کو دیا کس نے ہے یہ حق؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے خاندان میں نامردی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی بیگم میری بیوی کو سرعام ذلیل کر رہی تھی اور آپ عورتوں کی طرح بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ خبیب، حیات صدیقی کا ہاتھ اٹھا تھا جسے وہ اپنے گال تک پہنچنے سے پہلے روک چکا تھا۔ ایسی غلطی کرنے کا سوچیے گا بھی مت حیات صاحب، کیونکہ میں بقایا جات کسی کے بھی نہیں رکھتا، بلکہ سود سمیت واپس لوٹانے کا قائل ہوں۔ یہ ہاتھ اپنی بیگم پر اٹھایا ہوتا تو یوں آج بھی مجھ پر اٹھانے کی نوبت نہ آتی۔ وہ ان کے ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑتے بولا تھا، اپنی بیوی کو لگام میں خود ڈال لیجئے، کیونکہ یہ پہلی اور آخری بار تھا جب میں نے یہ بات تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے آپ کو اور آپ کی زوجہ کو لفظوں میں سمجھائی ہے۔ بائی دا وے،
میں ابھی کے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگم زوہا کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے اپنے اس گھٹیا رویے کی معافی مانگے. دیٹس اٹ. اتنا تو آپ کر ہی سکتی ہیں نا. پہلی بات وہ حیات صدیقی اور دوسری بات مہمونہ صدیقی کی جانب دیکھتے بولا تھا. جاتے ہوئے کھانا کھا کر جائیے گا. میں اب کیا ہی کروں گا آفس جا کر. آج کا لنچ تو آپ کے ساتھ کر ہی سکتا ہوں. وہ انہیں سرد نظروں سے دیکھتے اپنی بات پوری کرتے ایک بار پھر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا چکا تھا. کمرے میں آتے وہ فائل کو ٹیبل پر رکھتے اس نازک وجود کی جانب آیا تھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ بیڈ پر موجود تھا. اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے خبیب نے زوہا کا ماتھا چوما تھا. کبٹ کی جانب آتے اس نے کتھئی شلوار قمیض کے ساتھ خاکی چادر لیے واش روم کی جانب قدم بڑھائے تھے. ٹاول سے بال رگڑتے وہ قدآور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا. نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہی تھیں. کتھئی رنگ اس کی سرخ و سفید رنگت پر بے حد جچ رہا تھا. بال بنانے کے بعد برش کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس نے کولون کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا. ڈائمنڈ کفلنگز لگاتے چادر گلے میں ڈالے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا تھا. اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ کبڈ کی جانب آیا تھا. زوہا کے لیے ایمبرائڈری اور آف وائٹ پرل سے مزین کتھئی ڈریس نکالتے وہ صوفے پر رکھ چکا تھا جس کے دوپٹے کے کناروں پر بھی ایمبرائڈری ورک تھا. وہ ڈاکٹر ہمدانی کا نمبر ڈائل کرتے مضطرب سا کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا. اسے اب پریشانی ہو رہی تھی. اسے لگا تھا کہ کچھ دیر میں شاید زوہا کو خود ہی ہوش آ جائے گا. اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ اب بے چینی بڑھی تھی. انہیں اس کے بے ہوش ہونے کا بتاتے وہ بیچ کی بات گول کر گیا تھا. دیکھیں یہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. بی پی کی وجہ سے بھی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور آپ کی وائف کا پچھلے دنوں بہت سا خون بہا ہے سو اٹس نارمل. زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. خون کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہونا عام بات ہے. آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. باقی ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. انہیں خدا حافظ کرتے ہوئے اس کے سرہانے آ کر بیٹھا تھا. گلاس میں پانی ڈالتے اس کے منہ پر چھینٹے مارتے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا. اسے آنکھیں کھولتے دیکھ خبیب کی جان میں جان آئی تھی. کچھ دیر پہلے بھی اس نے کوشش کی تھی لیکن اسے اٹھتے نہ دیکھ سانس حلق میں اٹکا تھا. اب کچھ سانس بحال ہوا تو وہ اس کے سرہانے سے اٹھا تھا. وہ سر ہاتھوں میں گرائے اٹھ کر بیٹھی تھی. چہرہ پیلا پڑ رہا تھا. ملازمہ سے دودھ کا گلاس منگواتے اس نے زوہا کو پلایا تھا. وہ اپنے حواس بحال کر رہی تھی. اسے اپنے سامنے دیکھ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں. سامنے بیٹھے انسان کی وجہ سے اس قدر حقارت اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑا تھا اسے آج. اس کی منمانی نے زوہا کی ماں کو بھی تو بد چلن کہا تھا. ان کے کہے الفاظ یاد کرتے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. یہ سب سامنے بیٹھے انسان ہی کی دین تھا کہ وہ سب کے اس طرح کے رویے برداشت کر رہی تھی. وہ کہاں عادی تھی اس سب کی. اب قدم قدم پر خاردار راستے اس کے منتظر تھے. بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہ سب کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی تھی. اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ اس نے زوہا کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا. اب وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا. زوہا نے اس حسن کے دیوتا کو نگاہیں اٹھائے دیکھا تھا. کبھی تو وہ اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جایا کرتا تھا تو کبھی کڑی دھوپ. وہ اس کے دھوپ چھاؤں سے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی. وہ مغرور انسان جو اپنے کپڑوں پر ذرا سی گرد برداشت نہیں کرتا تھا. اسے خود کو تکتا پا کر اس کا رخ پوری طرح اپنی جانب کیے وہ اپنی شال سے اس کے آنسو پونچھ رہا تھا. کندھا آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا لیکن مقابل کو جیسے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑا تھا. وہ تو اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو رونے کے سبب سوج چکی تھیں.
تم جا کر شاور لے سکتی ہو، تمہارا ڈریس صوفے پر رکھا ہے۔ وہ کہتا کمرے سے ملیکا ٹیرس کی جانب آیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ دوپٹے کو بیڈ پر پھیلاتے وہ بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اس نے کولون اٹھایا تھا۔ بے دھیانی میں وہ خود پر خبیب کا کولون چھڑک چکی تھی۔ وہ کمرے میں آتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے اس کی جانب بڑھاتے وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میرا ہاتھ۔ اپنے ہاتھ پر اس کی مضبوط گرفت دیکھتے وہ احتجاجاً بولی تھی۔ وہ اس لیے بیگم، میں نہیں چاہتا کہ آپ گر کر اپنی ہڈیاں توڑوائیں اور پھر اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے۔ سیریسلی، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہوا میں ایسا کچھ دوبارہ نہیں چاہتا۔ وہ دھیمے لہجے میں لفظ چبا چبا کر ادا کرتا بے حد حسین لگ رہا تھا۔ عائزہ جو کالج سے آتے ہی سو گئی تھی اور اب بھوک لگنے پر اٹھی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ دور سے ہی ان کی نظر اتاری تھی۔ میچنگ ڈریس میں وہ دونوں میڈ فار ایچ ادر لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، بیوی سے اتنی محبت؟ پک اینڈ ڈراپ تک تو ٹھیک تھا، کیا آپ گھر میں بھی بیوی کے پلو سے بھی بندھے رہنا چاہتے ہیں؟ خبیب کو زحا کا ہاتھ تھامے دیکھ خوش لہجے میں شوخی سموئے بولی تھی۔ عائزہ کی بات پر زحا خفت سے سرخ ہوئی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ خبیب نے عائزہ کی بات پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ خبیب کے آنکھیں دکھانے پر وہ کانوں کا ہاتھ لگاتی ڈائننگ ہال کی جانب آئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی کا راج تھا۔ ماموں اور مومانی جان کے چہرے پر برہمی کے تاثرات واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ خبیب کو زحا کے ساتھ دیکھتے طاہرہ بیگم کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ سب اتنی شدت سے ہماری آمد کے منتظر ہوں گے، ورنہ ہم تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کرتے۔ وہ زحا کے لیے چیئر کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا تھا۔ مخاطب وہ حیات صدیقی اور میمونہ صدیقی کو کیے ہوئے تھا۔ اس کی بات پر ان کے لب بھیچے تھے۔ اس کا اشارہ سمجھتے میمونہ بیگم چیئر سے اٹھی تھیں۔ زحا، میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے تمہارے اور تمہاری ماں کے متعلق ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میمونہ بیگم بے تاثر لہجے میں کہتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ وہ اس تذلیل کو بھولنے والی نہیں تھیں۔ زحا بنا پلک جھپکائے بے یقین سی تائی جان کی جانب مڑی تھی۔ تو کیا تائی جان نے انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زحا کے لیے کھانا پلیٹ میں سرو کرتے اب وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ زحا کے کھانا کھا لینے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی اٹھتے زحا کا ہاتھ تھامتے کمرے میں جا چکا تھا۔ عائزہ جو کچھ دیر پہلے والی جھڑپ سے بے خبر تھی، خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات کے زیر اثر مومانی جان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پرشوق نگاہوں سے اس منظر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی جہاں سے وہ دونوں اسے کمرے میں جاتے نظر آ رہے تھے۔ کھانا ختم کرتے وہ بھی سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔